بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ہوا ابو طالب کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد۔ دوسرا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس۔ پہلا سفر اس وقت ہوا جب عمر شریف تھی 12 برس، یہ ابو طالب کے ساتھ۔ دوسرا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا میسرہ، ان کا یہ سفر ہوا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی، وہ مزاربت کے طور پر لوگوں کو مال دیا کرتی تھی۔ مزاربت کے مال ایک کا ہوتا ہے، محنت کسی اور کی ہوتی ہے، تو اس میں جتنا نفع آئے تو ان دونوں کے مابین جیسے معاہدہ ہو جائے اسی ترتیب سے تقسیم ہوتا ہے مزاربت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت داری کے بہت زیادہ باتیں مشہور تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنا مال دے کر دیکھ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نفع لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اب مال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے غلام دیا جس کا نام تھا میسرہ۔ ان دونوں کا سفر ہوا شام۔ اس سفر پر راستے میں ایک راہب نستورہ جس کا نام تھا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ نستورہ راہب نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ وہی نبی آخر الزمان بننے والے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہم نے جتنی علامات پڑھی ہے، جتنی نشانیاں پڑھی ہے، وہ ساری کے ساری اس بچے کے اندر موجود ہے۔ یہ نبی آخر الزمان بننے والے ہیں، بہت بڑے انسان بننے والے ہیں۔ 25 برس کی عمر تھی اور یہ سفر ہوا، واپسی پر بہت زیادہ نفع ملا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ اوپر چھت پر تھی اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ دونوں آ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، گرمی تھی، دھوپ تھی، بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے آ رہے تھے۔ آگے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اوپر بادل ساتھ ساتھ جا رہا ہے، بڑی متاثر ہوئی۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے قصے، اچھی صفات مشہور تھی، یہ کرامت بھی دیکھی، بڑی متاثر ہوئی۔ اور میسرہ نے بھی سفر کے کچھ واقعات بتا دیے کہ ہمارے ساتھ نستورہ راہب بھی ملا تھا، اس نے ان کے بارے میں کہا کہ نبی آخر الزمان بننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 40 برس، بیوہ عورت تھی۔ انہوں نے نکاح کا پیغام پیش کیا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے مشورہ دی اچھی بات ہے، تو اس نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
جن کو اسد اللہ کا لقب ملا ہے، وحمزۃ اسد اللہ و اسد رسولی، حضرت حمزہ تو اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے، یہ وکیل بنے ہیں۔ بات طے ہوئی، ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس نکاح میں ابو طالب نے جو خطبہ دیا ہے عجیب خطبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے گی 15 برس بعد، ابھی عمر 25 برس ہے، لیکن زندگی ایسی تھی کہ ابو طالب خطبے میں عجیب الفاظ لا رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا ما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإنه ذل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرافت، ذہانت، فضیلت اور عقل مندی میں قریش کا کوئی جوان ہم سری نہیں کر سکتا۔ اگرچہ مالی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہے، لیکن مال ایک عارضی اور ختم ہونے والی چیز ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد سے اور خدیجہ ان سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ یہ خطبہ دیا ابو طالب نے۔ یہ نکاح وہاں پر ہوا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، سوق اللیل کے نام سے جو جگہ مشہور ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 40 برس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون ہے، سب سے پہلے۔ مرد پہلے مسلمان نہیں ہوا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے اللہ کا کلام سننے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وہ خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والی نبوت ملنے کے بعد وہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ مالدار خاتون تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، اس لیے جب تک یہ زندہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر ہو گئی 50 برس، 40 برس پر نبوت ملی، اس کے بعد 10 برس اور گزر گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہو گئی تھی 65 برس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 50 برس، 15 برس کی عمر میں زیادہ تھی۔ 65 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ جب تک یہ نکاح میں تھی اس وقت تک آپ علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے، کیونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ تھے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کے بعد 9 تقریباً آپ علیہ السلام کے نکاح میں ازواج مطہرات آئی ہے۔ یہود نصارہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے زیادہ نکاح فرمائے ہیں، حالانکہ یہ اعتراض عقل کے بھی خلاف ہے۔ انسان کی جوانی کی زندگی ہوتی ہے 15 برس سے 40 برس تک، یہ جو صحیح جوانی کی زندگی 40 برس کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں نکاح فرمایا، 40 سال اس کی عمر تھی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر ہو گئی ہے 50 برس اور حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد نکاح فرمائے مزید خواتین کے ساتھ 50 برس کے بعد۔ نکاح کیوں فرمائے ہیں؟ ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی تو لوگ دیکھتے تھے، مسجد میں آئے، بازار میں گئے، اندر کی زندگی محفوظ کرنی تھی۔
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ. وہ کیسے محفوظ؟ ایک خاتون کی بات نہیں تھی، 2 کی نہیں، 9 ازواج مطہرات. ہر زوج مطہرہ نے آپ علیہ السلام کے گھر کی زندگی محفوظ فرمائی ہے. تو چونکہ دین کی ضرورت تھی، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح فرمایا. اور میرے اللہ نے تو اختیار دیا تھا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. امت کو 4 تک اجازت، مثنى وثلاث ورباع، 2 کے ساتھ نکاح کر لو، 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر انصاف نہ کرنے کا ڈر ہے، ایک کے ساتھ نکاح کر لو. جس کے نکاح میں 2 بیویاں ہو وہ انصاف نہ کرے، قیامت والے دن آئے گا یہ آدھا جسم مفلوج ہوگا، آدھا جسم یہ کام نہیں کر رہا، آدھا جسم ٹھیک ہوگا. اس حالت میں میدان محشر میں آئے گا جن کی 2 بیویاں ہو انصاف نہ کرے. ایک عظیم سنت آپ علیہ السلام کی ایسی ہے کہ میرے اللہ نے زیادہ کا اختیار دیا. عام سنتوں میں امت اور اللہ کے نبی برابر ہے. فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 6 ہیں، مغرب کی 2 ہیں، یہ برابر ہے. ایک سنت ایسی ہے نکاح والی سنت کہ اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو زیادہ کا اختیار دیا. جتنے تمہاری مرضی ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. جتنی ازواج مطہرات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک زوجہ مطہرہ ایسی تھی جس کے ساتھ نکاح فرمایا کہ وہ کنواری تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی تھی وہ ازواج مطہرات تھی جو بیوہ ہو چکی تھی. ایک جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر لائی، یا رسول اللہ یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے.